اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور ان سے مردے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے. ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اکثرهم يجهلون. جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ خدا چاہتا، ولیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی علیہ السلام کے دشمن کیے ہیں آدمی اور جنوں میں کے شیطان، کہ ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات، دھوکے کو. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور اس لیے کہ اس کی طرف ان کے دل جھکیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں، اور اسے پسند کریں اور گناہ کمائیں جو انہیں گناہ کمانا ہے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں، اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ ہے، سچ اترا ہے. فلا تکونن من الممترین. تو اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں. لا مبدل لکلماتہ. اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. وہو السمیع العلیم. اور وہی سنتا جانتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. وہ صرف گمان کے پیچھے ہیں اور نری اٹکلیں دوڑاتے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکا اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ تم سے مفصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. اور بے شک بتھیرے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں بے جانے، بغیر علم کے. بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. وہ جو گناہ کماتے ہیں ان قریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، اور وہ بے شک حکم عدولی ہے.
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے. وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں ہے، ان سے نکلنے والا نہیں. یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا مَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کے سرغنے کیے کہ اس میں داؤں کھیلیں، اور داؤں نہیں کھیلتے مگر اپنی جانوں پر، اور انہیں شعور نہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو ملا. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون. ان قریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب بدلہ ان کے مکر کا. فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، ہم نے آیتیں مفصل بیان کر دی نصیحت ماننے والوں کے لیے. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں اور وہ ان کا مولا ہے، یہ ان کے کاموں کا پھل ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اور فرمائے گا اے جن کے گروہ تم نے بہت آدمی گھیر لیے. وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ان کے دوست آدمی عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرما دی تھی. قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جسے اللہ تعالی چاہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک اے محبوب تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا. یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تم میں کے رسول نہ آئے تھے، تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے.
قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. کہیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا اور خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون. یہ اس لیے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں سے درجے ہیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا. اے لوگو، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لا دے، جیسے تمہیں اوروں کی اولاد سے پیدا کیا. انما توعدون لواقع، لا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے اور تم تھکا نہیں سکتے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. تم فرماؤ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں. تو اب جاننا چاہتے ہو کس کا رہتا ہے آخرت کا گھر؟ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے، ظالم کامیاب نہیں ہوتے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں اسے ایک حصہ دار ٹھہرایا، تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اور تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا. معاذ اللہ. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم ساء ما یحکمون، اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دیا، قتل بھلا کر دکھایا ہے کہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں چھوڑ دو، وہ ہیں اور ان کے افطرا. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور بولے یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی، یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے، اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال سے. اور کچھ مویشی ہیں جن پر چڑھنا حرام ٹھہرایا، اور کچھ مویشی کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. ان قریب وہ انہیں بدلہ دے گا ان کے جھوٹوں کا، ان کے افطراؤں کا. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا. اور بولے جو مویشی ان کے پیٹ میں ہے وہ نیرا ہمارے مردوں کا اور ہماری عورتوں پر حرام ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ. اور مرا ہوا نکلا تو وہ سب اس میں شریک ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ
قریب ہے کہ اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، حکمت و علم والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، بے شک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے، اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں روزی دی اللہ پر جھوٹ باندھنے کو، بے شک وہ بہکے اور راہ نہ پائی۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کی مکھی کو بلا کے پوچھا کہ تو پھیکے، کڑوے، کسیلے، بے ذائقہ پھل چوستی ہے، رس چوستی ہے، تو وہ شہد کیسے بن جاتا ہے، اس میں اتنی مٹھاس کیسے آ جاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں شہد چوستی ہوں تو واقعی وہ رس جو ہے وہ کسیلے اور کڑوے اور پھیکے ہوتے ہیں، لیکن جب میں چوس کر اپنے چھتے کی طرف لاتی ہوں تو راستے میں چھتے پہ آنے تک آپ پر درود پاک پڑھتی ہوں، اور اس درود پاک کی برکت سے وہ میرے پھیکے، کھٹے اور کڑوے پھل رس شہد بن جاتے ہیں، شہد جیسے میٹھے ہو جاتے ہیں، ان میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں روح تڑپی، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھا کر تاکہ تیرے پھیکے اعمال، نکمے اعمال شہد جیسے میٹھے بن جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم و اہلیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔